السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ کتاب سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کی ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے آپ کی خدمت میں بذریعہ یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کو ہدیہ کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل کاشانہ بصیرت سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد کتب اور آنے والی مستند کتب سے آپ استفادہ کریں۔ التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں وہ ہے من لا یحذر الفقی، جس کے مؤلف ہیں الشیخ الصدوق، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 35، اور یہاں پر ہم حدیث نمبر 1267 سے ریڈنگ کا آغاز کریں گے اور ٹاپک بتاتی چلوں، سفر میں نماز۔ بہت ساری ہدایات ہیں، آئیے مل کر جانتے ہیں۔ حدیث نمبر 1267 زرارہ سے اور محمد بن مسلم سے روایت کی گئی ہے کہ ان دونوں نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ہم دونوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ سفر کے اندر نماز کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے، وہ کیسے ہوگی اور کتنی ہوگی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 101 میں، ترجمہ کہ اور جب تم سفر پر جاؤ تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ اگر نماز میں قصر کرو۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا لکھا ہے، اس لیے سفر میں قصر اسی طرح واجب ہے جیسے حضر میں پوری نماز پڑھنا واجب ہے۔ ان دونوں کا بیان ہے کہ ہم لوگوں نے عرض کیا مگر اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ کوئی حرج نہیں، کہ یہ تو نہیں کہا کہ ایسا نہ کرو، ایسا کرو، بس یہ قصر واجب کیسے ہو گیا؟ تو جس طرح حضر میں پوری واجب ہے، یہ سوال تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کے متعلق یہ نہیں کہا کہ، اب یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 کا ترجمہ یہاں پہ کوٹ ہو رہا ہے کہ جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے تو کوئی حرج نہیں اگر ان دونوں کے درمیان چکر لگائے۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 کا کہ جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے تو کوئی حرج نہیں کہ اگر وہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے۔ تو کیا تم نہیں دیکھتے کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگانا واجب اور مفروض ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کیا۔ اسی طرح سفر میں تقصیر ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔ ان دونوں کا بیان ہے کہ پھر ہم نے عرض کیا کہ اچھا اگر کوئی شخص سفر میں 4 رکعت پڑھ لے تو پھر سے اس نماز کا اعادہ کرے گا یا نہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کے سامنے تقصیر کی آیت پڑھ دی گئی ہے اور اس کی تفسیر کر دی گئی ہے اور پھر بھی اس نے 4 رکعت پڑھی تو اعادہ کرے، اور اگر اس کے سامنے تقصیر کی آیت نہیں پڑھی گئی ہے اور اس کو علم نہیں تو پھر وہ اعادہ نہیں کرے گا۔ اور تمام فرض نمازیں سفر میں 2 رکعت ہی ہوں گی سوائے مغرب کے کہ یہ 3 رکعت کی ہوگی، اس میں قصر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو 3 ہی رکعت رہنے دیا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقامی ذی خشب کا سفر فرمایا جو مدینے سے 1 دن کی مسافت پر ہے، یعنی کہ 2 برید بیرے یہ دال لکھا ہے اور اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے قاصد، 2 برید کی راہ ہے اور 24 میل ہے۔ تو اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز قصر پڑھی اور روزہ نہیں رکھا، افطار کیا اور اس طرح یہ بھی سنت قرار پائی۔ اور ایک مرتبہ آپ نے سفر میں افطار کیا مگر ایک گروہ نے روزہ رکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آسیوں یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے نافرمانوں کا گروہ کہا، چنانچہ وہ گروہ تا قیامت عاصی اور نافرمان رہے گا، اور ہم لوگ ان نافرمانوں اور عاصیوں کی اولاد اور اولاد در اولاد کو آج تک پہچانتے ہیں۔ حدیث نمبر آ گئی ہے 1268۔ اور محمد بن مسلم نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا اور کہا کہ ایک شخص سفر کا ارادہ رکھتا ہے، وہ کب سے قصر شروع کرے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس کی آبادی کے مکانات نگاہ سے چھپ جائیں۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک شخص سفر کا ارادہ کرتا ہے اور زوال آفتاب کے وقت نکلتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نکل جائے تو 2 رکعت نماز پڑھے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1269۔ اور جب
اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم سفر کے لیے اپنی منزل سے نکل جاؤ اس وقت سے اپنی واپسی تک قصر کرو۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1270۔ اور عبداللہ بن یحییٰ کابلی نے آپ علیہ السلام کو نماز میں قصر کے متعلق فرماتے ہوئے سنا کہ برید بر برید بریکٹ میں لکھا قاصد بر قاصد یعنی کہ 24 میل کا سفر ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ میرے والد علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ نماز قصر سست رفتار خچر یا تیز رفتار گھوڑے پر سفر کے اعتبار سے نہیں رکھی گئی ہے بلکہ اونٹ پر سفر کے اعتبار سے رکھی گئی ہے۔ اور جب کسی شخص کا سفر 8 فرسخ کا ہو، فیرے سین خے فرسخ کا ہو تو اس پر قصر کرنا واجب ہے، اور اگر کسی کا سفر 4 فرسخ کا ہو اور اسی دن واپسی کا ارادہ ہو تو اس پر بھی قصر کرنا واجب ہے، اور اگر کسی کا سفر 4 فرسخ کا ہو اور اسی دن واپسی کا ارادہ نہ ہو تو اس کو اختیار ہے چاہے قصر کر لے چاہے تمام کرے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1271۔ اور معاویہ بن وہب نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی شہر میں جاؤ اور تمہارا ارادہ وہاں 10 دن قیام کا ہو تو جس وقت پہنچو اس وقت سے پوری نماز پڑھو، اور اگر 10 دن سے کم کا ارادہ ہو تو نماز قصر پڑھو، اور اگر تم قیام کر رہے ہو مگر یہ کہتے ہوئے کہ کل یہاں سے چلا جاؤں یا پرسوں چلا جاؤں گا، تو یعنی یہ طے نہیں کیا کہ 10 دن قیام کروں گا تو نماز قصر پڑھو، اور اسی گو مگو میں 1 مہینہ پورا ہو جائے تو قصر نماز پڑھتے رہو، مگر 1 ماہ کے بعد اگرچہ گمگو ہی ہے لیکن پوری نماز پڑھو۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اگر میں کسی شہر میں 1 رمضان کو پہنچوں اور وہاں 10 دن کا قیام کا ارادہ ہو تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو قصر کرو اور افطار کرو۔ میں نے عرض کیا کہ اگر میں اس گمگو میں کہ یہاں سے کل چلا جاؤں گا اور پرسوں چلا جاؤں گا اس میں 1 ماہ وہاں ٹھہر جاؤں تو کیا پورا مہینہ قصر اور افطار کر سکتا ہوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ ایک ہی بات ہے، نماز قصر کرو گے تو افطار کرو گے اور افطار کرو گے تو نماز قصر کرو گے۔ اگلی حدیث ہے 1272 نمبر پہ، اور لکھا ہے کہ ابو ولا واو لام الف ابو ولاد حنات کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں نے نیت کی تھی کہ فلاں جگہ پہنچوں گا تو وہاں 10 دن قیام کروں گا اور پوری نماز پڑھوں گا، مگر وہاں پہنچ کر میرا ارادہ یہ ہوا کہ میں وہاں 10 دن نہیں ٹھہروں گا۔ ایسی صورت میں آپ علیہ السلام کا کیا حکم ہے؟ وہاں پوری نماز پڑھوں یا قصر پڑھوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے اس شہر میں داخل ہونے کے بعد 1 نماز فریضہ پوری پڑھ لی تو اب تم وہاں سے جب تک نہ نکلو قصر نماز نہیں پڑھ سکتے، اور اگر جب تم شہر میں داخل ہوئے اور اس نیت سے داخل ہوئے کہ وہاں 10 دن قیام کروں گا اور پوری نماز پڑھوں گا اور وہاں 1 نماز فریضہ بھی ابھی پوری نہیں پڑھی تھی کہ تمہارا ارادہ ہوا کہ یہاں 10 دن قیام نہیں کروں گا، تو ایسی صورت تم کو اختیار ہے، خواہ نیت کر لو کہ 10 دن قیام کروں گا اور پوری نماز پڑھو، خواہ 10 دن قیام کی نیت نہ کرو اور نماز قصر پڑھو، مگر یہ صرف 1 ماہ تک، اور جب 1 ماہ پورا ہو جائے اور وہی گمگو کی صورت رہے تو بھی پوری نماز پڑھو۔ اگلی حدیث ہے 1273 نمبر ہے، اور لکھا ہے کہ زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو چند لوگوں کے ساتھ سفر کے ارادے سے نکلا اور ابھی وہ اپنے قریے سے 2 ہی فرسخ پر پہنچے تھے کہ نماز کا وقت آ گیا اور سب نے نماز قصر پڑھ لی، مگر اس کے بعد کچھ لوگوں کو ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ وہ وہیں سے اپنے قریے کو واپس آ گئے اور پھر سفر کے لیے نہ نکل سکے، تو اب وہ اس 2 رکعت نماز کا کیا کریں جو انہوں نے قصر پڑھی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی نماز پوری ہو گئی، اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگلی حدیث کا نمبر ہے 1274، لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سفر میں 4 رکعت نماز پڑھے اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ قصر نہ کرے تو میں اللہ کے سامنے اس شخص سے برات اور لا تعلقی کا اظہار کروں گا، یعنی اگر وہ قصدن و عمدن ایسا کرے، اچھا یعنی اگر وہ قصدن اور
عمدن ایسا کرے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1275، لکھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر میں پوری یعنی کہ 4 رکعت نماز پڑھنے والا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص حضر میں قصر نماز پڑھے۔ حدیث اگلی ہے 1276، لکھا ہے اور ابو بصیر نے آن جناب علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا جس نے سفر میں بھول کر 4 رکعت نماز پڑھ لی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر اس کو اسی دن یاد آ جائے تو دوبارہ قصر نماز پڑھ لے، اور اس دن کے گزر جانے کے بعد اس کو یاد آئے تو اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1277 ہے، زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 طرح کے لوگوں پر پوری نماز پڑھنا واجب ہے۔ لکھا ہے گماشہ، گاف میم الف شین ہے، گماشہ جانور کرائے پر چلانے والا، چرواہا، قاصد، اس لیے کہ یہ ان کا پیشہ ہے، اور روایت کی گئی ہے کہ ملاح، قاصد اور کھلیان کی حفاظت کرنے والا کہ ان کو بھی قصر نہیں، بریکٹ میں لکھا ہے کہ ان کو بھی قصر نہیں کرنا۔ اور اب اگلی حدیث کی جانب ہم آ گئے ہیں، حدیث نمبر 1278، لکھا ہے محمد بن مسلم نے ان دونوں ائمہ علیہ السلام میں سے کسی ایک سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ملاح جو اپنی کشتیوں میں رہتے ہیں، اور گماشتہ یعنی بریکٹ میں لکھا ہے اس کا مطلب سفارتکار، اور کرائے پر اونٹ وغیرہ چلانے والے، بریکٹ میں لکھا ہے جمال، جیم میم الف لام اور میم پہ تشدید پر تقصیر نہیں، بریکٹ میں لکھا ہے یعنی کہ نماز قصر کرنا نہیں ہے۔ پھر اگلی حدیث پہ ہم آ گئے 1279 نمبر ہے، عبداللہ بن سنان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گماشتہ یعنی بریکٹ میں لکھا ہے سفیر جب اپنی منزل پر 5 دن یا اس سے کم قیام کرے تو وہ دن کی نمازوں میں قصر کرے گا اور رات کی نمازوں کو پورا پڑھے گا، اور اس پر رمضان کا روزہ رکھنا بھی واجب ہے، اور جس شہر میں وہ بھیجا گیا ہے وہاں اس کا قیام 10 دن یا اس سے زیادہ ہے، اور اپنی منزل کی طرف پلٹ رہا ہے یا ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں اس کا قیام 10 دن یا اس سے زیادہ رہے گا، تو وہ اپنے سفر میں جو دونوں منزلوں کے درمیان کرے گا قصر بھی کرے گا اور افطار بھی۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے 1280 نمبر پہ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمال اور اجرت پر روانہ کیا ہوا گماشتہ جب سیر میں مشغول ہوں تو دو منزلوں کے درمیان جب چلیں گے تو قصر کریں گے، اور جب دونوں منزلوں پر رہیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1281، عبداللہ بن جعفر نے محمد بن حزق ہے زے کاف سے کہ جو بریکٹ میں لکھا ہے کہ جو اصحاب امام ہادی علیہ السلام میں تھے اور ازروئے پیشہ جمال تھے، یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا۔ لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ عبداللہ بن جعفر نے محمد بن جزق سے روایت کی ہے کہ ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام ابو الحسن ثالث علیہ السلام کو خط لکھا کہ میرے پاس چند اونٹ ہیں جن پر ایک نگراں مقرر ہے، میں ان کو کسی سفر کے لیے کبھی نہیں نکالتا، مگر جب حج کو جی چاہتا ہے تو مکے کے سفر کے لیے یا ندرہ نون دال رہے کے بعض مقامات پر جانے کے لیے ان کو نکالتا ہوں۔ اب جہاں پہ ورڈ لکھا ہے ندرہ، یہ ہم نے اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ ندرہ مکے کے راستے کا ایک مقام ہے۔ آئیے پھر ساتھ ساتھ آگے چلتے ہیں کہ لکھا ہے کہ ندرہ پیشہ جمال تھے، اچھا ہاں نہیں، اس نے لکھا کہ ندرہ کے بعض مقامات پر جانے کے لیے ان کو نکالتا ہوں۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ جب میں ان اونٹوں کے ساتھ نکلوں تو کیا عمل کروں، تو اس سفر میں مجھ پر نماز اور روزے میں قصر واجب ہے یا پوری نمازیں پڑھوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جواب میں تحریر فرمایا کہ جب تم سوائے سفر مکہ کے اور کسی سفر میں ان کو اپنے ساتھ لے کر نہیں نکلتے تو تم پر نماز کا قصر اور روزے کا افطار واجب ہے۔ اگلی حدیث ہے 1282 نمبر پہ، لکھا ہے اور عبد الرحمن بن حجاج نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا جس کی چند زراعتیں ہیں جو ایک دوسرے کے قریب اور آس پاس ہیں اور وہ انہی میں چکر لگاتا رہتا ہے، تو کیا وہ نماز پوری پڑھے یا قصر کرے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز پوری پڑھے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1283، اسماعیل بن ابی زیاد نے حضرت جعفر بن محمد سے اور انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 طرح کے لوگ نماز قصر نہیں کریں گے۔ نمبر 1، خراج اور زکوٰۃ کا تحصیلدار جو وصولی کے لیے دورے پر رہتا ہے۔ نمبر 2، وہ امیر جو اپنی قلم رو کے اندر
دورہ کرتا ہے. نمبر 3 کہ وہ تاجر جو اپنی تجارت کے سلسلے میں ایک بازار سے دوسرے بازار جایا کرتا ہے. نمبر 4 چرواہا. نمبر 5 خانہ بدوش جو چراگاہوں کی تلاش میں پھرتا رہتا ہے. اور نمبر 6 پہ ہے کہ وہ شکاری جو محض لہو لعاب دنیا کے لیے شکار کی تلاش میں نکلتا ہے. نمبر 7 پہ ہے اور وہ قزاق جو رہزنی کیا کرتا ہے. اب اگلی حدیث ہے 1284 لکھا ہے اور موسیٰ بکر نے زرارہ سے اور انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا بے طہارت کے نماز پڑھ لے تو وہ خواہ مقیم ہو یا مسافر، جب اس کو یاد آئے تو اس کی قضا اس پر واجب ہے اور نہ اس میں زیادتی کرے نہ کمی، یعنی کہ جو شخص 4 رکعت بھولا ہے وہ 4 رکعت قضا پڑھے گا، مسافر ہو خواہ مقیم، اور اگر وہ 2 رکعت بھولا ہے تو جب یاد آئے گا وہ 2 رکعت قضا پڑھے گا خواہ مسافر ہو یا مقیم. اور اب اگلی حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں 1285. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پسندیدہ امر یہ ہے کہ انسان 4 مقامات پر اپنی پوری نماز پڑھے. بریکٹ میں لکھا ہے قصر نہ کرے، بریکٹ کلوز ہو گیا. لکھا ہے کہ مکہ و مدینہ، مسجد کوفہ اور حائر امام حسین علیہ السلام میں. اب آگے چلتے ہیں. ساتھ ہی لکھا ہے کہ اس کتاب کے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان مقامات پر 10 دن قیام کا ارادہ کرے گا کہ پوری نماز پڑھ سکے اور اس امر کی تصدیق کرے. تصدیق ہے، بس تصدیق تک لکھا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں لکھا. اب اگلی حدیث کی جانب آگے ہیں 1286. اس روایت سے ہوتی ہے، اچھا اس کی تصدیق یہاں پہ ہوا تھا اور اگلی بات جو ہے وہ اگلی حدیث میں آ گئی ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں. پوری نماز پڑھ سکے اور اس امر کی تصدیق اس روایت سے ہوتی ہے، اور یہاں پہ حدیث نمبر 1286 آ گئی ہے. اس روایت سے ہوتی ہے کہ جو محمد بن اسماعیل بن بیزے عین نے حضرت امام ابو الحسن رضا علیہ السلام سے کی ہے. اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ جناب علیہ السلام سے مکہ اور مدینہ میں نماز کے متعلق پوچھا گیا، وہاں پوری نماز پڑھی جائے یا قصر پڑھی جائے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر 10 دن کا قیام کا ارادہ نہیں تو قصر کرو. اگلی حدیث کا نمبر ہے 1287. لکھا ہے کہ اور حدیث جس کی روایت کی ہے محمد بن خالد برقی نے اور انہوں نے حمزہ بن عبداللہ جعفری سے. ان کا بیان ہے کہ جب میں منا سے نکلا تو نیت یہ تھی کہ مکے میں قیام کروں گا اور اس لیے پوری نماز پڑھی. پھر گھر سے ایک خبر آ گئی جس کی بنا پر مجھے گھر جانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا. اب سمجھ میں نہیں آیا کہ میں پوری نماز پڑھوں یا قصر کروں. اتفاق سے حضرت ابو الحسن علیہ السلام اس دن مکے میں تھے. میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قصر کی طرف رجوع کرو. اگلی حدیث کا نمبر ہے 1288. لکھا ہے فضیل بن یسار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر میں نماز جمعہ، نماز عید الاضحیٰ اور نماز عید الفطر نہیں ہے. اور اس کا حوالہ ہے حدیث نمبر 1239 کے تحت اس کا بیان ہو چکا ہے. یعنی یہ چیز جو ہے 1239 نمبر پہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ حدیث نمبر 1289 پڑھ رہے ہیں. اسماعیل بن جابر کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں سفر میں تھا، اس میں نماز کا وقت آتا رہا مگر میں نے نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ اپنے گھر پہنچ گیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم پوری نماز پڑھو، قصر نہ پڑھو. اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اچھا میں گھر پر اپنے اہل و عیال میں ہوں اور نماز کا وقت آ گیا، سفر کا ارادہ کر رہا ہوں اور نماز اس وقت پڑھتا ہوں جب سفر کے لیے نکل جاتا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نماز قصر پڑھو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے. نیکسٹ حدیث ہے 1290 نمبر ہے. لیکن حریث کی روایت جو انہوں نے محمد بن مسلم سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی ہے کہ میں نے جناب علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو سفر پر روانہ ہوا جبکہ نماز کا وقت آ چکا تھا اور ابھی راستے میں ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 2 رکعت پڑھے گا اور اگر اس کا سفر ختم ہو گیا اور نماز کا وقت آ گیا ہے تو 4 رکعت پڑھے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو وقت نماز اس کا نکل جانے کا اس کو خوف نہیں ہے تو وہ پوری نماز پڑھے گا، اور اگر اس کو وقت نکل جانے کا خوف ہے تو راستے میں قصر نماز پڑھے. اور اس کی تصدیق ذیل کی حدیث سے ہوتی ہے. آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں.
نمبر ہے 1291. لکھا ہے حکم بن مسکین کی کتاب میں تحریر ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا جو نماز کے وقت کے اندر سفر سے واپس آیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے اگر وقت نماز نکل جانے کا خوف نہیں ہے تو پوری نماز پڑھے، اور اگر وقت نکل جانے کا خوف ہے تو قصر پڑھے، اور یہ اسماعیل بن جابر کی حدیث کے موافق ہے. اگلی حدیث ہے 1292. نمبر ہے اور اسحاق بن عمار نے حضرت ابو ابراہیم علیہ السلام امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو مسافر تھا اور آگے بڑھ کر کوفے کی آبادی میں پہنچ گیا. اب وہ پوری نماز پڑھے یا جب تک اپنے گھر نہ پہنچ جائے نماز قصر پڑھے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک وہ اپنے گھر نہ پہنچ جائے نماز قصر پڑھے. اگلی حدیث ہے 1293. نمبر ہے. لکھا ہے سیف تمار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ راوی کا بیان ہے کہ ہمارے بعض اصحاب نے جناب علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم لوگ سفر میں جب کہیں منزل کرتے ہیں تو مغرب و عشاء کے درمیان دن کے نافلہ کی نماز قضا پڑھتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، جب اس نے رخصت دی ہے تو وہ بندوں کے حال سے بھی واقف ہے. اللہ تعالیٰ نے مسافر پر صرف 2 رکعت واجب کی ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں سوائے نماز شب کے کہ تم یہ نماز اپنے اونٹ کی پشت پر بھی بجا لاؤ، جس طرف وہ تمہیں لے جائے اسی طرف رخ کر کے. اور اب ساتھ ہی اگلی حدیث پڑھنے جا رہے ہیں. حدیث نمبر ہے 1294. لکھا ہے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سفر میں دن کے وقت کی نماز نافلہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سفر میں تم نے نافلہ صحیح طور پر پڑھ لیا تو نماز فریضہ پوری ہو گئی. اور اس بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ پوچھنے والے ابو یحییٰ حناد تھے، جیسا کہ تہذیب کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 118 میں ذکر ہے. آگے چلتے ہیں. پھر لکھا ہے کہ اور کوئی حرج نہیں کہ اگر دن کے وقت سفر میں نماز شب کی قضا پڑھ لی جائے. اور اس حوالے سے بھی تفصیلات حاشیے میں لکھی کہ تہذیب میں شیخ طوسی نے صفوان بن یحییٰ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ اس سے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم حالت سفر میں دن کے اندر نماز شب کی قضا پڑھ لیا کرو. اور اسی طرح ابن عمار نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے اور فرمایا ہے کہ کوئی حرج نہیں اگر کوئی شخص سفر میں نماز شب پڑھے اور وہ چل رہا ہو. اب اگلی جانب چلتے ہیں کہ جو ہم نے یہ 2 پوائنٹ پڑھ لیے ہیں. اب اگلی حدیث ہے 1295. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش کے دن فریضہ اپنی سواری ہی پر پڑھ لیا کرتے تھے. اب اس کے بارے میں تفصیلات ہیں کہ تہذیب کی صحیح روایت میں حمیری سے ہے، میں نے ابو الحسن علیہ السلام کی خدمت میں تحریر کیا کہ اللہ مجھے آپ کا فدیہ قرار دے. آپ علیہ السلام کے موالیوں نے آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش کے دن اپنے اونٹ پر محمل کے اندر ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اور ہم کو بھی ہماری محملوں میں بارش پیش آ جاتی ہے کہ زمین گیلی ہو جاتی ہے اور بارش ہمیں اذیت دے رہی ہوتی ہے. تو اے میرے سید و سردار، کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم اس صورت میں اپنی محملوں میں یا اپنے گھروں پر نماز فریضہ ادا کریں انشاءاللہ؟ تو جناب علیہ السلام نے جواباً عرض فرمایا کہ شدید ضرورت کے وقت یہ جائز ہے. اور اب ہم اس کے بعد اگلی پڑھتے ہیں حدیث کے جس کا نمبر ہے 1296. لکھا ہے ابراہیم کرخی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں محمل میں بھی قبلے کی طرف رخ کر سکتا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بہت تنگ جگہ ہے، کیا تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت موجود نہیں ہے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان. اب ہے اگلی حدیث نمبر ہے 1297. سعد بن سعد نے حضرت امام ابو الحسن رضا علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جس کے ساتھ محمل میں ایک حائض عورت ہے، کیا ایسی عورت کی موجودگی میں وہ محمل کے اندر نماز پڑھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں. اب اگلی حدیث ہے 1298. سعید بن یسار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو نماز شب اپنی سواری ہی پر پڑھتا ہے، تو کیا وہ نماز پڑھتے وقت اپنے چہرے کو ڈھانکے رہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ سوروں کی قرأت کر رہا ہے تو ہاں، اور اگر وہ اپنے چہرے سے
سجدے کا اشارہ کر رہا ہے تو چہرہ کھول دے، چاہے جس سمت سواری اس کو لے جا رہی ہو۔ اب اگلی حدیث ہے 1299، اور عبد الرحمن بن حجاج نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو تمام امصار و دیار الف میم صاد الف رے و دیار میں اپنی سواری پر بیٹھا ہوا نوافل پڑھتا رہتا ہے، جس رخ پر بھی سواری چل رہی ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں کوئی حرج نہیں۔ اگلی حدیث ہے، نمبر ہے 1300 کہ اور علی بن یقطین نے حضرت ابو الحسن علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو سفر کے لیے نکلا تھا اور نماز پڑھ رہا تھا کہ نماز ہی میں اس نے رائے بدلی کہ 10 دن کا قیام کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس کی قیام کی نیت ہو گئی تو پوری نماز پڑھے۔ نیز ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو اپنے بھائی کو رخصت کرنے کے لیے اس جگہ تک آ گیا جہاں اس پر قصر نماز اور افطار صوم واجب ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، اور کوئی حرج نہیں اگر وہ نمازیں جمع کر کے پڑھے، سفر ہو یا حضر، کسی سبب سے ہو یا بلا سبب۔ اور سفر میں اگر نماز مغرب میں اتنی تاخیر کرے کہ شفق غائب ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اور وہ مسافر جو منزل کی تلاش میں ہے 1/4 رات تک اگر مغرب کی نماز تاخیر سے پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اگلی حدیث ہے 1301 لکھا ہے، اور ابی بصیر کی روایت میں ہے کہ جو انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی ہے کہ سفر کے عالم میں تم اگر غروب آفتاب کے بعد 5 میل کی راہ طے کرو تو نماز مغرب کے وقت میں ہی رہو گے، اور سفر کے اندر غروب شق سے پہلے اگر نماز عشاء تعجیل سے پڑھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حوالے سے حاشیے میں کچھ معلومات ہیں کہ شیخ علیہ رحمہ نے تہذیب میں اور کلینی نے کافی میں جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 431 پر حلبی کی حدیث میں بیان کیا ہے کہ ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں اگر سفر میں عشاء کی نماز شفق غائب ہونے سے پہلے پڑھ لی جائے۔ تو یہ ہم نے حاشیے میں تفصیلات جان لی۔ اب حدیث نمبر 1302 پڑھتے ہیں۔ عمار ساباتی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اس گارے کی حد جس میں سجدہ نہیں کیا جائے گا، حد گارہ گاف الف رے بڑی ہے کہ جس میں سجدہ نہیں کیا جائے گا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں ساری پیشانی ڈوب جائے اور زمین پر نہ ٹکے، بریکٹ میں لکھا ہے تو اس پر سجدہ نہیں ہوگا۔ اب اگلی حدیث ہے 1303، اور معاویہ بن عمار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ اہل مکہ عرفات میں پوری نماز پڑھتے ہیں، قصر نہیں کرتے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان پر ویل ہو، کون سا سفر اس سے زیادہ شدید ہے؟ نہیں، اس میں پوری نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 1304، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام قصر کا حکم لے کر نازل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ قصر کتنی مسافت پر ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایک برید کے مسافت میں، بیرے یہ دال، ایک برید کی مسافت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک برید، بریکٹ میں لکھا ہے قاصد، کی مسافت کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کوہ ایر، عین یہ رے، کوہ ایر کے سائے سے لے کر کوہ وعیر، واو عین یہ رے کے سائے تک۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے ایر اور وعیر اطراف مدینہ میں 2 پہاڑوں کے نام ہیں، یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے تو نبی امی نے اس کی پیمائش کی تو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کی مسافت 12 میل ہوئی، اور ہر میل 1500 ہاتھ کا ہے، ہر میل 1500 ہاتھ کا ہے۔ اب اس حوالے سے کچھ حاشیے میں حوالہ جات ہیں، لکھا ہے کہ یہ راوی کی طرف سے وہم ہے، اور کلینی نے کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 432 پر اس طرح نقل کیا ہے 3500 ہاتھ، اور فاضل تفریشی نے کہا ہے مشہور یہ ہے کہ میل 4000 ہاتھ کا، چنانچہ فرسخ 12000 ہاتھ کا ہوتا ہے۔ یہ ہم نے حاشیے میں جو کچھ لکھا تھا وہ پڑھ لیا۔ اب ساتھ ساتھ جہاں سے ہم حاشیے میں آئے تھے وہاں کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں پہ پھر دوبارہ سے پڑھتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ دونوں پیمائش کی تو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کی مسافت 12 میل ہوئی، اور ہر میل 1500 ہاتھ کا ہے۔ ہم نے یہاں سے ہم حاشیے میں گئے تھے، لکھا ہے اور یہ 4 فرسخ ہوا، یعنی اگر سفر 4 فرسخ کا ہے، فیر سین خے
کیا ہے اور اسی روز واپس آنا ہے تو اس پر قصر واجب ہے، اور اگر اسی روز واپسی کا ارادہ نہ ہو تو اس کو اختیار ہے کہ خواہ پوری نماز پڑھے خواہ قصر پڑھے، اور اس کی تصدیق اس سے ہوئی کہ جس کی تفسیر جمیل بن دراج کی روایت سے کی گئی ہے۔ اب حدیث نمبر 1305 پہ آگئے ہیں، جمیل بن دراج کی روایت سے کی گئی ہے جو انہوں نے زرارہ بن عین الف عین یہ نون سے کی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے قصر کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک قاصد کے جانے کی مسافت اور ایک قاصد کے آنے کی مسافت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوہ زباب زال بے الف بے جایا کرتے تو نماز قصر فرمایا کرتے، اور زباب تک ایک قاصد کی مسافت ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس لیے کیا کہ جب واپس ہوں گے تو وہ قاصد کی مسافت یعنی 8 فرسخ فیرے سینخے ہو جائے گی۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1306، لکھا ہے زکریہ بن آدم نے حضرت ابو الحسن امام رضا علیہ السلام سے قصر کے متعلق دریافت کیا کہ کتنی مسافت پر آدمی نماز قصر کرے جبکہ وہ اپنے گھر والوں کی جائیداد اور زمینوں پر 2 دن 2 رات یا 3 دن 3 رات کے لیے جا رہا ہے اور وہاں اس کا حکم چلتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 دن اور 1 رات کی مسافت پر قصر ہوگا۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1307، محمد بن ابی عمیر نے محمد بن اسحاق بن عمار سے روایت کی ہے، اس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابو الحسن امام رضا علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک عورت نے مکہ معظمہ کے راستے میں جاتے ہوئے بھی مغرب کی 2 رکعت نماز پڑھی اور آتے میں بھی مغرب کی 2 رکعت نماز پڑھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر نماز کا اعادہ لازم نہیں ہے۔ اور حسین بن سعید کی روایت میں ہے کہ جو انہوں نے ابن ابی عمیر سے اور انہوں نے محمد بن اسحاق سے بن عمار سے اور انہوں نے حضرت ابو الحسن علیہ السلام سے کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت پر نماز کی قضا نہیں ہے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1308، لکھا ہے اور علا کی روایت میں ہے عین لام الف حمزہ، علا کی روایت میں ہے جو انہوں نے محمد بن مسلم سے اور انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی مرد مسافر ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھے جو حضر میں ہیں یعنی سفر میں نہیں ہیں تو اپنی نماز 2 رکعتوں پر تمام کر کے سلام پڑھ لے، اور جب ان لوگوں کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھے تو اول کی 2 رکعت کو ظہر قرار دے اور آخر کی 2 رکعتوں کو عصر کی نماز قرار دے لے۔ حدیث نمبر ہے 1309، اور اسماعیل بن فضل نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا جو ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف سفر کرتا رہتا ہے اور اپنے قریہ اور اپنی جائیداد میں قیام کرتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے قریہ اور جائیداد میں قیام کرو تو پوری نماز پڑھو، اور جب تم اپنے سوا کسی غیر کی جائیداد میں ہو تو قصر کرو۔ اس کتاب کے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس سے آپ علیہ السلام کی مراد یہ ہے کہ جو اپنے قریے اور اپنی جائیداد میں 10 دن کے قیام کی نیت سے قیام کرے اور اگر اس کا ارادہ وہاں 10 دن قیام کا نہ ہو تو قصر کرے، لیکن اس کا وہاں کوئی گھر ہے کہ جس میں وہ سال میں 6 ماہ رہتا ہے تو جب وہاں پہنچے تو پوری نماز پڑھے، اور اس کی تصدیق اس حدیث سے ہے۔ آئیے اگلی حدیث ہے جو کہ نمبر ہے 1310، لکھا ہے کہ جس کی محمد بن اسماعیل بن بزی بیزے یہ عین نے حضرت امام ابو الحسن رضا علیہ السلام سے دریافت کی ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے جناب علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا جو اپنی جائیداد اور زمینوں پر جاتا ہے تو قصر کرتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کی نیت وہاں 10 دن قیام کی نہیں ہے تو قصر میں کوئی حرج نہیں، مگر یہ کہ وہاں اس کا کوئی مکان ہو اور اس کو اس نے وطن بنا لیا ہو۔ میں نے عرض کیا وطن بنانے کا کیا مطلب؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مطلب یہ کہ وہاں اس کا کوئی گھر ہو اور وہ وہاں 6 ماہ تک وطن بنا کر رہ چکا ہو، اگر ایسا ہوگا تو جب وہ وہاں جائے گا تو پوری نماز پڑھے گا۔ اب اگلی حدیث ہے نمبر ہے 1311، لکھا ہے نیز اس امر کی تصدیق اس روایت سے بھی ہوئی ہے کہ جو علی بن یقطین نے حضرت ابو الحسن اول سے کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے تمام گھروں سے ہر وہ گھر جس میں تم اپنا وطن بنا کر نہیں رہے ہو وہاں جاؤ تو تم پر قصر نماز پڑھنی واجب ہے۔ اگلی حدیث ہے نمبر 1312، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس شخص کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو شکار کے لیے 1 دن یا 2 دن یا 3 دن کی مسافت پر نکل گیا، اب وہ قصر نماز پڑھے یا پوری نماز پڑھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے اور اہل و عیال سے کی روزی کے حصول کے لیے نکلا ہے تو قصر نماز پڑھے اور روزہ افطار کرے، اور اگر وہ محض تفریح کے لیے فضول و بے مقصد نکلا ہے تو نہیں، کیونکہ اس میں کوئی خوبی نہیں ہے۔
اب اس کے بارے میں حاشیے میں کچھ معلومات لکھا ہے کہ یہ خبر کافی اور تہذیب میں مرسل سند سے مروی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 1313۔ ابو بصیر نے آن جناب علیہ السلام سے دریافت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا شکاری کے لیے 3 دن تک تقصیر نہیں ہے، اگر اس کا شکار 3 دن سے تجاوز کر جائے تو قصر کرنا لازم ہے، یعنی فضول شکار کی وجہ سے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1314، لکھا ہے اور ایس این یہ سواد ایس بن قاسم نے آن جناب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص شکار میں مشغول ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ اپنی منزل کے اطراف چکر لگا رہا ہے تو قصر نہیں کرے گا، اور اگر اس سے تجاوز کر گیا تو قصر کرے گا۔ اور ایک ایسا مسافر کہ جس پر قصر واجب ہے، اگر وہ اپنے راستے سے ہٹ کر شکار کی طرف مائل ہو گیا تو شکار کی تلاش کی وجہ سے وہ نماز پوری پڑھے گا، اور جب شکار سے اپنے راستے کی طرف واپس ہوگا تو واپسی میں اس پر قصر لازم ہے۔ اور وہ شخص جس کا سفر اللہ کی نافرمانی اور معاصیت کے لیے ہے تو وہ پوری نماز پڑھے گا اور روزہ رکھے گا۔ حوالہ ہے مؤلف نے کتاب سوم جلد نمبر 2 اور ہے لکھا ہے، حصہ ہوگا نمبر 1981 میں، اور کلینی نے کافی کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 129 پر اپنی اسناد کے ساتھ عمار بریکٹ میں لکھا یا محمد بن عمران سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ میں نے جناب علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو سفر کرے وہ قصر اور افطار کرے، مگر جو شخص شکار کے لیے سفر کرے یا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے لیے یا دشمنی یا بہتان یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو اس کو پوری نماز پڑھنی ہوگی اور روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ اب یہ ہم نے تفصیلات یہاں حاشیے میں جان لی۔ اب چلتے ہیں اگلی حدیث، ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے اب ہم نے حاشیے سے ہٹ کے صفحے پہ آ گئے ہیں، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ اور مسافر کے لیے یہ لازم ہے کہ جو نماز وہ قصر پڑھے اس کے بعد 30 مرتبہ یہ کہے تاکہ اس کی نماز پوری محسوب ہو کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اس کے بارے میں لکھا ہے حاشیے میں کہ شیخ رحمۃ اللہ نے تہذیب کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 319 میں اپنی اسناد کے ساتھ سلیمان بن حفظ سواد مروزی سے روایت کی ہے کہ الفقی عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ مسافر پر واجب ہے کہ ہر قصر نماز کے بعد 30 مرتبہ کہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر۔ اور مؤلف نے ایون این یہ وانون کتاب کا نام ہے کہ مسند حدیث میں رجاء بن ابی زحاق سے، اور انہوں نے امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ میں سفر میں جناب علیہ السلام کے ساتھ تھا تو آپ علیہ السلام ہر قصر نماز کے بعد تسبیحات پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ مکمل نماز ہے۔ اب اگلی 2-3 احادیث رہ گئی ہیں، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں اس نشست میں۔ حدیث نمبر 1315، اور حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم آخر شب میں نہ اٹھ سکو گے، یا تم بیمار ہو، یا تمہیں ٹھنڈک لگ گئی ہے، تو سفر میں اول شب میں نماز نافلہ اور وطر پڑھ لو۔ اگلی حدیث ہے 1316 نمبر پہ لکھا ہے، اور علی بن سعید نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سفر میں نماز نافلہ شب اور نماز وطر کو اول شب میں پڑھنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں پڑھ لی جائے۔ اگلی حدیث ہے 1317، اور سماع بن مہران نے حضرت ابو الحسن اول علیہ السلام سے سفر میں نماز شب کے وقت کے متعلق دریافت کیا تو جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے نماز عشاء پڑھنے سے صبح نمودار ہونے تک۔ اور آخری حدیث ہے اس ٹاپک پر 1318 نمبر ہے حدیث کا کہ حریز نے ایک بیان کے کرنے والے سے روایت کی ہے، اور اس نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ ایک آدمی پیادہ چلتا ہوا نماز نافلہ پڑھتا رہے لیکن وہ اونٹ نہ ہکا رہا ہو۔ تو یوں یہ ٹاپک ہم نے اس بارے میں بہت کچھ جان لیا ہے، اور اب مجھے اجازت دیجیے اگلی ریڈنگ میں ہم پڑھیں گے کہ نماز کے حوالے سے اور بہت ساری معلومات جانیں گے۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔